کہ آخرت کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں، مغفور ہیں؟ کیا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام صحابہ الحمدللہ جنہوں نے پیارے رسول کو دیکھا اور ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ان کی وفات ہوئی. کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں وہ مرتد بھی ہو گئے تھے، تو ایسے لوگ اس میں داخل نہیں ہیں، لیکن جو مرتد بھی ہوئے تھے بعد میں واپس آ گئے ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہیں. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو لقب ہے ان کے لیے، جو خوشخبری ہے، وہ سب کو شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. رہ گئی بات جنتی، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی معمولی یا کسی بھی عذاب کے ذریعے سے قبر میں بھی عذاب دے سکتا ہے. ہم سب کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن آخری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا جو مرحلہ آئے گا، اس کے بعد سب کو جنت میں جانے کی خوشخبری ہے انشاءاللہ. اور میں نے جو بات کہی کہ کبھی قبر کے عذاب سے بھی مبتلا ہونا پڑا صحابہ کو، آپ نے حدیث سنی ہوگی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو سید الاوس تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو عرش رحمان ہلا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، اور دفن جب ہوئے تو پیارے رسول نے فرمایا ان ھذا الذی اہتز لہ عرش الرحمن، یہ ذات سعد بن معاذ جن کی وجہ سے، جن کی وفات کے موقع پر عرش رحمان ہلا، وجد ضغطۃ فی قبرہ، اپنے قبر میں ان کی قبر میں ان کو دباؤ پڑا کسی وجہ سے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز آپ جانیں، ایک صحابی تھے، وہ قرض لے کر کے انتقال کر گئے. آپ نے سنا ہوگا، پیارے رسول نے پوچھا حل ترک دین، کیا کچھ قرض چھوڑ کر کے وہ انتقال کیے ہیں؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار ان کے اوپر ہے. پیارے رسول نے فرمایا سلو انتم، تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں. ویسے بھی قرض اور حق العباد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. پیارے رسول نے کہا تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. صحابہ نے کو بہرحال غم ہوا کہ کیسے ایک صحابی کے جنازے میں پیارے رسول حاضر نہ ہو. پیارے رسول دعا تو ضرور کرتے، لیکن یہ کہ لوگوں کو گویا عملی طور پر احساس دلانے کے لیے کہ حق العباد کا مسئلہ بہت اہم ہے، تاکہ لوگ اس طرح سستی نہ کریں کہ حقوق لے کر کے چلے جائیں. تو پیارے کسی صحابی نے ابو قتادہ صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر ہیں وہ 2 دینار چھوڑ کے مرے ہیں، میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا. پیارے رسول آپ پڑھ دیجئے صلاۃ جنازہ. آپ نے پڑھ دی. دوسرے دن ملے ابو قتادہ، کہتے ہیں پیارے رسول ما فعلت دیناران، 2 دینار کا کیا قصہ، وہ دیا کہ نہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بالامس مات، ابھی کل ان کا انتقال ہوا، میں نہیں دے سکا. تیسرے دن یا اس کے بعد دے کر کے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے تو دینارین، 2 دینار دے دیے والوں کو. پیارے رسول نے فرمایا الآن بردت جلدتہ، اب ان کے جسم کے چمڑوں کو ٹھنڈک ملی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ صحابی کو بھی قبر کے مراحل سے گزرنا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ عذاب بھی ہو. اور پھر ایک روایت میں ہے وہ جو اما ھذا فکان یمشی بالنمیمہ، وہ سب پیارے رسول کے زمانے مسلمان ہی تھے. تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق کی وجہ سے کچھ ان کو تکلیف ہو سکتی، لیکن پیارے رسول نے ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ جو میرے ساتھ ساتھی ہے، یہ روایت دیکھیے گا اگر مل سکے تو، کہ جو میرے ساتھ رہا اور میرے اوپر ایمان لا کر کے مرا، وہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا. یہ سفارش پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن سب جنت میں جائیں گے، اس میں شبہ نہیں ہے انشاءاللہ. رہ گئی بات کہ یعنی جو لوگ کہتے ہیں سب کافر ہو گئے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں تو رافضہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں لقد کفر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم الا 4، یا رسول کے بعد سب کافر ہو گئے صرف 4، مقداد، سلمان، عمار اور مقداد، عمار، سلمان، بلال. اما عمار فحاص حیصۃ، عمار بھی جانا چاہتے تھے کفر کرنے لیکن بچ گئے، لیکنہ سلم. یہ عقیدہ پورے طور پر پورے دین کو اٹھانے والا عقیدہ ہے.
اور صحابہ کرام اگر کافر ہو گئے تو قرآن ہم سے کہاں ملے گا؟ اسی وجہ سے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ محدث نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے اسلام کو ڈھا دیں، کیونکہ قرآن انہیں کے ذریعے سے ملا، ابو بکر، عمر، عثمان، اور پوری احادیث انہیں سے ملی ہیں۔ جب یہی کافر ہو گئے تو ہم اپنا دین ایمان کہاں سے لیں گے؟ تو یہ عقیدہ پورے طور پر غلط ہے۔ ہمیشہ علماء نے اس کو بہرحال اس کی تردید کی ہے اور اس کو کفریہ عقیدہ کہا ہے، کیونکہ بعد مراحل میں وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ وہی لوگ حضرت عائشہ کو اب بھی گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں زانیہ تھی، جبکہ قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے 1400 سال پہلے ان کی برات ظاہر کر دی ہے واضح طور پر، لیکن اب بھی کہتے ہیں اور سنی گئی ہے بات، سنا جاتا ہے۔ شیخ ہلالی تھے، ڈاکٹر تقی الدین ہلالی، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے یہاں ایک روز خان ہے، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اس میں صاف گالی دیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں یا زانیہ یا زانیہ، اس طرح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کسی مسجد میں گیا عمان میں، ہندوستان جا رہے تھے، اور ڈاکٹر محمد تقی الدین ہے بہت فیمس شخصیت اور مغرب اقصی کے تھے، ہندوستان بھی گئے تھے پڑھنے شیخ عبدالرحمن مبارک پوری صاحب تخت العزی کے یہاں۔ اسی راستے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یمن میں عمان میں ہم اترے اور جہاز 5-6 گھنٹے رکنا تھا جہاز کو، اذان سنی اس ایئرپورٹ پہ تو ہم لوگ کہے چل گئے جمعہ پڑھنے، تو جمعہ سے پہلے وہی پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں جب وہ امام یا وہ روز خان پڑھنے والا گزرتا حضرت عائشہ کے ذکر میں، اور کچھ ان کا وہ جی حضرت معاویہ اور حضرت علی کا ذکر تھا اس میں، سب جنگ جمل صفین وغیرہ، تو سب ایسے کہتے ہیں یا زانیہ، تھو علیہ کی، صاف ایسے کہہ رہے تھے شیخ ہلالی۔ تو کہتے ہیں میں اٹھا، 3 ساتھی ہم لوگ نے کہا تھا بھاگو یہاں سے ورنہ چھت ابھی گر پڑے گی، تو نکل کے بھاگے۔ تو ان کا عقیدہ بھی یہی ہے بہرحال، تو یہ عقیدہ کفر تک ہے، یقیناً کفر پہنچانے والا۔ رہ گئی بات مسلمان مصلحتاً کسی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ان کو اپنے میں شمار کرے، لیکن ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا جو پورے قرآن کا یعنی سورہ نور کا پورا انکار ہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔